اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو مبارک رات ہے، بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی رات شب قدر، جس کی عظمت و شان میں قرآن مجید فرقان حمید پارہ 23 میں اللہ عز و جل نے پوری سورہ قدر نازل فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ ویسے تو سارے کا سارا رمضان برکتوں رحمتوں والا ہے، لیکن جو یہ گھڑیاں ہیں نزول قرآن کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ عز و جل کے فرشتے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اس رات کی کچھ فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ آئیے ناظرین کرام، رحمت رمضان پروگرام آواز نیوز کے اس چینل سے، اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ کو آج اس شب قدر کے مزید فضائل سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات قرآن نازل فرمایا۔ ویسے دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ وہ پورے مہینے کا ذکر، یہاں پہ اس کی تاریخ کا، اس کے وقت کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر یعنی 27 رمضان کی جو رات ہے، جو آج کی رات ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی منقول ہے چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، ان کی ویلیو بڑھتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صاحب روایات کثیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، آج کی رات جو 27 رمضان کی رات ہے، آج 26 رمضان کا دن گزارنے کے بعد جو رات مغرب کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے،
تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اس رات کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے عزت و احترام کے ساتھ عبادت میں گزاریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، اس رات میں صدقات و خیرات کریں، اس رات کو ہمیشہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم کیا گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اس رات کو عبادت میں گزارے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر حاصل ہو، میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں اس میں کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ نیز آپ فرماتی ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ یاد رہے سال بھر میں ایک مرتبہ شب قدر آتی ہے، اور کثیر روایات میں ہے کہ رمضان کی آخری عشرہ میں یہ رات ہے اور طاق راتوں میں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان کی 27ویں رات، بلکہ جمہور کا یہ قول ہے، اور اولیاء کے معمولات میں شامل ہے، اولیاء کے مشاہدات اور تجربات میں، اور یہ باتیں ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اکثر و بیشتر شب قدر یہ 27 رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی مروی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر رب نے پوشیدہ کیا، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں تاکہ بندے ہر نیکی کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اور اپنے ولی کو اپنے عام بندوں میں رب نے پوشیدہ رکھا تاکہ ہر شخص کا، ہر انسان، ہر مسلمان کا احترام کیا جائے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے۔ اسی طرح یہ جو رات شب قدر ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی تو تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کی وجہ سے گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اس کو پوشیدہ رکھا۔ گویا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ احکام شرع میں محنت طلب کرے، ثواب کمائے۔ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات اس امید پر اطاعت کرے گا، عبادت کرے گا کہ شاید یہ رات شب قدر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے سننے والے، دیکھنے والے جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا، یہ اس میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک شخص کا ذکر فرمایا۔
جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا، مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ نے یہ سورت قدر نازل فرمائی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات نہیں ملی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، یہ اللہ کا اپنے حبیب پر کرم ہے کہ آپ کی امت کو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ مفتی احمد یاسر نعیمی فرماتے ہیں، اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا نا۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی اور عزت ملی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے، کیونکہ تورات اور انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی اس رات کو اللہ نے یہ شرف دیا۔ بس یہ جو اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس بارے میں سن لیں کہ حضرت جبریل اور اس رات میں فرشتے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ نے اس سال کے لیے مقرر کیا ہے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، وہ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ کتنی برکت والی رات ہے کہ فرشتے سلام لیتے ہیں۔ فرشتے اس رات میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے نا تو جبریل فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت دے۔ آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، لیکن یہ رات یہ بڑی برکت والی، سلامتی والی، رحمت والی رات ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں۔ آپ اگر جتنی رب نے توفیق دی ہے اتنے نوافل پڑھیں، کثرت تلاوت قرآن کریں، 21 مرتبہ یا کم از کم 7 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ سورہ قدر اس کی تلاوت فرمائیں اور سورہ یاسین شریف اس رات میں پڑھیں۔ میں آپ کو بزرگوں کے تجربات کی روشنی میں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں۔ میں نے ابھی سورہ قدر بما ترجمہ، بما تفسیر و احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ نے اس میں ایک چیز غور کی ہے کہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ یہ لیلۃ القدر کا میرے کریم رب نے اس سورہ مبارکہ میں کتنی بار ذکر فرمایا؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس کے لفظ کے حرفوں کو گنے تو کتنے حرف بنتے ہیں؟ لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے، ٹھیک ہے، اس میں 9 حرف بنتے ہیں۔ لیلۃ القدر حرف کتنی بار آیا سورۃ قدر میں؟ 3 مرتبہ آیا۔ اور لیلۃ القدر لفظ کے اندر کتنے حرف بنتے ہیں؟ 9 بنتے ہیں۔ اب اس 9 کو آپ 3 سے ضرب دیں تو کیا آتا ہے؟ 27۔ تو بزرگوں کے تجربات سے، قرآن کی اس آیت کے رموز و اسرار سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو آج کی رات 27ویں شب ہے یہی لیلۃ القدر ہے، یہی شب قدر ہے۔ اور اس رات میں آپ جاگیں، شب بیداری کریں۔ ماہ رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سحری کے لیے جاگتے ہیں، تو 2-4 گھنٹے جو بیچ میں سونا ہے آج کی رات نہ سوئیں، آج کی رات جاگیں، اللہ کا ذکر کریں،
اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ انشاءاللہ اس رات میں جو عمل کریں گے اللہ پاک اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اس رات کی برکت سے اللہ کریم گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ میری رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ رحمت رمضان پروگرام کو اللہ قبول فرمائے۔ آواز نیوز اس کے پورے چینل کو اور تمام ویورز کو، تمام دیکھنے سننے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو، دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ پاک اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔